نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا بے پایاں لطف اور احسان ہے کہ جس رب کائنات نے زندگی میں ایک بار پھر ماہ ذی الحج شریف کا مقدس مہینہ عطا فرمایا، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے فضائل اور مناقب علماء کثیر تعداد میں بیان کرتے آ رہے ہیں، اور قرآن پاک میں بھی اس مہینے کا ذکر آتا ہے۔ خصوصاً جو پہلا عشرہ ہے ذی الحج شریف کا، قرآن پاک میں اس کی فجر کی بھی قسم کھائی ہے اور 10 راتوں کی بھی قسم کھائی ہے۔ تو یہ مہینہ حقیقت میں ایک اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسبت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اس مہینے کو خصوصاً حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا ایک فریضہ ہے قربانی کا جو مسلمانوں پر واجب ہے، اس میں ادا کیا جاتا ہے۔ تو قربانی ایک اللہ کی طرف سے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا بہترین اور اعلیٰ ترین ایک ذریعہ ہے۔ تو قربانی کے ساتھ بندہ اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ جب ہم اس کو قربانی کو قرآن پاک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو قربانی صرف ایک جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی جانور کا گوشت تقسیم یا کھانے کا نام نہیں ہے، قربانی ایک جذبے کا نام ہے، قربانی اندر کی ایک کیفیت کا نام ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے، جس کو سورہ مائدہ میں بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، جس طرح میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ محبوب آپ فرمائیں کہ بے شک میری نمازیں، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، میرا جینا مرنا کھانا پینا سب اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ قربانی کی اصل روح بیان ہو رہی ہے اس آیت کریمہ میں۔ آج ہم جس طرح قربانیاں کر رہے ہیں اور قربانی کی اصل روح کو نہیں سمجھ رہے، بلکہ اگر ہماری حالت زار دیکھی جائے تو اس کو میں غفلت ہی کہہ سکتا ہوں کہ قربانی کے اندر ہم نے قربانی کی اصل مقصد کو بھلا دیا ہے، بلکہ اسلام کی تمام عبادات کا جو مقصد تھا، مقاصد تھے، ان کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ آج ہم روزہ رکھ رہے ہیں، روزے رکھنے کا مقصد ہم نے اپنے ذہن سے متعین کر دیا ہے کہ روزے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، روزے سے جنت مل جاتی ہے، روزے سے جہنم سے آزادی مل جاتی ہے، یہ ہم نے مقاصد بنا لی۔ حالانکہ روزے کا مقصد گناہ سے آزادی دینا نہیں ہے، جہنم سے آزادی دینا نہیں ہے، نیکیاں عطا کرنا نہیں ہے، یہ روزے کی شانیں ہیں۔ روزے رکھنے سے جہنم سے آزادی ملتی ہے، یہ روزے کا مقصد نہیں ہے، یہ روزے کی شان ہے۔ اگر روزہ رکھنے سے ہمارے نیکیاں ملتی ہیں تو یہ روزے کا مقصد نہیں ہے، یہ بھی روزے کی شان ہے۔ روزے کا مقصد خود قرآن بیان کرتا ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا روزہ ہم نے اس لیے تمہارے اوپر فرض کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی روزے کا مقصد تھا تقوی حاصل کرنا۔ اسی طرح باجماعت نماز ہے، اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ قرآن پاک کو ہم نے ایک ثوابی کتاب تک محدود کر دیا ہے، حالانکہ ثواب قرآن کے ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ مٹتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہ بھی قرآن کا مقصد نہیں ہے، یہ قرآن کی شانیں ہیں۔ قرآن کا مقصد کیا تھا کہ یہ عرب کے بدو پہ جب پڑھا گیا، یہی قرآن تو تھا جس نے عمر بن خطاب کو فاروق اعظم بنایا، یہی قرآن تھا جو عرب کے بدووں کو دنیا کی امامت دے گیا۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قربانی کی اثر روح کو سمجھیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم قربانی کے اصل روح کو سمجھیں، قربانی کے لطف و اندوز سے ہم بہرہ مند ہوں، اس کی لذت سے آشنا ہوں، تو پھر قربانی کیونکہ سنت ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے،
اور کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کر رہے ہیں تو قربانی کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ جس انداز سے، جس محبت سے، جس جذبے سے، جس اخلاص سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، اور اسی جذبے کی ضرورت ہے، اسی اخلاص کی ضرورت ہے، اس کو نقل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو قرآن پاک میں واضح طور پر فرما دیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ تمہارا گوشت، تمہارا جانور یا تمہارا خون میری بارگاہ میں نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو قربانی کیونکہ اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق جوڑنے کا اعلیٰ ذریعہ ہے، تو تعلق جڑے گا تب جب قربانی کی اصل روح کو ہم سمجھیں گے۔ اس روح کے مطابق جب قربانی ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، صرف تعلق نہیں جڑے گا ہمارا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف تعلق جڑ جائے گا، اور تعلق صرف نہیں جڑے گا بلکہ جو قربانی کا جانور ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اس جانور کی یہ شان بن جاتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، فرمایا کہ لوگو یہ جو تم نے جانور میرے رضا کی خاطر میرے نام کا کیا ہے، فرمایا کہ اس کو میں نے اپنی علامت بنا دیا ہے۔ خود اندازہ کریں جب بندہ جذبہ اور اخلاص کے ساتھ اس رب کی بارگاہ میں قربانی کا ہدیہ پیش کرتا ہے، قربانی کا نذرانہ پیش کرتا ہے، تو وہ جانور کو اتنی عزت مل رہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں قربانی کے جانور کو غصے کی نیت سے دیکھنا حرام ہے، اس کو گالی دینا حرام ہے۔ مقصد کیا ہے کہ قربانی کے جانور کو غصہ کی نگاہ سے نہیں دیکھنا، اس کو گالی نہیں دینا۔ کیا مقصد؟ کہ محبت کرنی ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ جو جب ایک جانور کے ساتھ محبت کرنے کا حکم مل رہا ہے، تو جو بندہ قربانی کر رہا ہے خود اندازہ کریں وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہو جائے گا، وہ اپنی رب کی بارگاہ میں کتنا عزت والا اور علامت بن جائے گی۔ جانور نشانیاں بن رہے ہیں۔ ہم تو دین کو جب پڑھتے ہیں نا، تو دین نے صرف جانوروں کو نہیں علامت قرار دیا، دین نے تو پتھروں کو بھی اللہ کی علامات بنا دیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، آپ دیکھتے چلے جائیں تو پتھر بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ بہرحال قربانی کے اصل مقصد کو ہم نے دیکھنا ہے، قربانی کے اصل روح کو ہم نے دیکھنا ہے۔ تو قربانی کیونکہ اللہ کے ساتھ ہمیں تعلق جوڑتی ہے، تو اس تعلق کو جوڑنے کا مقصد یہی ہے کہ بندہ اپنے رب سے جڑ جائے، اور جڑ کے پھر جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب لوگوں کو اس کا اجر عطا فرما، اس کی خیرات ہمیں بھی مل سکے۔ تو آج جس طریقے سے ہم اپنے قربانیاں کر رہے ہیں، تو وہ قربانیوں کے مقاصد کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے جانور ذبح کر دیا۔ جانور ذبح کرنے سے قربانی بے شک ہو جاتی ہے، اس کا کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ آپ نے ایک جانور خریدا اور اس کو آپ نے اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا تو قربانی ہو گئی۔ علماء فرماتے ہیں قربانی کا فریضہ ادا ہو جائے گا، لیکن اصل جو قربانی کی روح ہے وہ کیا ہے؟ یعنی قربانی کی روح یہ ہے کہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پیش کریں کہ دل جو ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہو، دل میں جذبہ ہو، اخلاص ہو، محبت ہو۔ اسی لیے حکم ہے کہ جانور خود پالیں، اس کو اپنے پاس 2 سال جب رکھیں گے تو وہ جانور آپ کی محبت کا مرکز بن جائے گا، آپ کی محبت کا محور بن جائے گا۔ اتنا پیار کریں گے، بلکہ کرنا چاہیے، اور بلکہ اتنا کرنا چاہیے کہ وہ جانور بھی ہم سے محبت کرنے لگ جائے، ہم بھی جانور سے محبت کریں، وہ بھی ہم سے محبت کرنے لگ جائے، اور اس کو بغیر ہمیں دیکھے سکون نہ آئے اور ہمیں اسے بغیر دیکھے سکون نہ آئے۔ تو جب یہ محبتوں کا عالم ہو جائے تو پھر جب ہم 10 ذی الحج کو اس کے گردن پہ چھری رکھیں گے، پھر قربانی کا مزہ ہی کچھ اور آئے گا، قربانی کا لطف ہی کچھ اور آئے گا کہ جب ہم اس کی گردن پہ چھری رکھیں۔ اور وہ حکم بھی یہی ہے کہ قربانی کو اپنے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ دیکھیں ہم بعض اوقات خیرات کرتے ہیں تو قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے شادی بیاہ کے موقع پر نیک بندے کو لے آتے ہیں، امام مسجد کو لے آتے ہیں۔ جی آپ کیونکہ حافظ صاحب ہیں، آپ عالم دین ہیں، تو بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، تو آپ ذبح کریں، زیادہ ثواب ہوگا۔ تو بے شک ہوگا ثواب، لیکن قربانی کے جانور کے لیے یہ علماء نے فرمایا، فقہا فرماتے ہیں کہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ افضل ہے۔ اپنے ہاتھ سے زیادہ افضل کیوں قرار دیا گیا؟ تاکہ کیونکہ وہ 2 سال آپ نے اسے پالا ہے نا، 2 سال میں وہ اپنی آپ کی محبت کا مرکز اور محور بن چکا ہے۔ جب اس کے گلے پہ آپ چھری رکھیں گے، اس کی گردن پہ آپ چھری رکھیں گے، وہ چھری صرف اس کی گردن پہ نہیں چل رہی ہوگی،
بلکہ وہ چھری آپ کی چاہتوں پر، آپ کی محبتوں پر چل رہی ہوگی، اور یہی قربانی کا مقصد ہے۔ آپ دیکھیں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام 13-14 سال کے ہو گئے، 120 سال عمر تھی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، تو 60-50 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہوئی۔ تو جب 13-14 سال کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں کھیل رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مانگ لیا۔ کیوں مانگا؟ کہ اس وقت وہ محبت کا محور بن چکا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام محبت کا مرکز بن چکے تھے۔ اللہ یہی چاہتا تھا کہ ابراہیم کی اسی چاہت کو میری چاہت کے سامنے ذبح کر دے۔ تو قربانی کا مقصد ہم سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں نا، قربانی کا مقصد بھی یہی ہے کہ اپنی چاہتوں کو، اپنی محبتوں کو اس کی محبت کے سامنے، اس کی چاہت کے سامنے ذبح کر دیا جائے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی چاہت کے سامنے گردن پہ چھری رکھ دی، تو پھر ایک چاہتوں کا جہان آباد ہو گیا۔ آج ہزاروں سال ہو گئے لوگ سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں۔ سنت ابراہیمی کی خاطر لوگ سال 2 سال اپنا جانور پالتے ہیں، اس کو اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں۔ تو الغرض قربانی کا یہی مقصد ہے، قربانی کی یہی روح ہے کہ ہم صدق دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا فریضہ پیش کریں، قربانی سر انجام دیں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری قربانی قبول ہو جائے۔ تو قربانی کے لیے کچھ شرائط اور فضائل اور مسائل بھی ہیں، جس کو میں مختصر طور پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تاکہ ہمیں قربانی کے مسائل کے مطابق نیت بھی درست ہو۔ بعض اوقات بندے کی نیت درست ہوتی ہے، لیکن اس کا عمل اس کی نیت کے مطابق درست نہیں ہوتا، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، ہمیں ایک کہتے ہیں جی انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو یہ بے شک عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، لیکن عمل کے ساتھ ساتھ، نیت کے ساتھ ساتھ عمل بھی درست ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی نیت درست ہے، عمل درست نہیں ہے، تو آپ کی اس نیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عمل بھی درست ہو، نیت بھی درست ہو، تب جا کے اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل قبول ہوتا ہے۔ دیکھیں کوئی بندہ اگر مرنے کی نیت نہ ہو تو وہ زہر پی لے کہ جی میری مرنے کی نیت تو نہیں تھی، کیا زہر اسے چھوڑ دے گی اس کی نیت کو دیکھ کر؟ تو اس کی مرنے کی نیت نہیں ہے جو اس کو میں نہ ماروں، نہیں، نیت بھی درست ہو تو اس کے ساتھ اس کا عمل بھی درست ہو۔ اگر بندے کی نیت نہیں ہے مرنے کی، ریل گاڑی آ رہی ہے اس کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ بس ٹھیک ہے جی میری نیت تو مرنے کی نہیں ہے، کیا ریل گاڑی اسے چھوڑ دے گی؟ نہیں چھوڑے گی۔ معلوم ہوا کہ نیت کے ساتھ ساتھ بندے کا عمل بھی درست ہونا چاہیے۔ ہماری نیت اخلاص ہے، ہماری نیت میں جذبہ ہے، تو ہمیں عمل کو بھی درست کرنا چاہیے۔ تو قربانی کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں جس کو ہمیں لازمی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کی عمر کا پتہ ہونا چاہیے کہ قربانی کے جانوروں کی عمر کیا ہے۔ بیل ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، اس کی ایک قسم ہے، تو اس کی عمر جو ہے نا شریعت میں 2 سال مقرر ہے۔ تو بعض اوقات یہاں ہم کہتے ہیں کہ جی وہ دانت اس کے ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، دندہ نہیں ہے، تو اس لیے اس کو نہیں کر سکتے۔ دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے نا، یہ صرف ایک کیونکہ لوگ غلط بیانی کر کے اپنے جانوروں کو بیچ دیتے ہیں، جھوٹا حلف دے دیتے ہیں، تو اس لیے پھر فقہاء نے فرمایا کہ اس کے دانت کو دیکھو، ورنہ شریعت کی طرف سے 2 سال عمر اس کی شرط ہے۔ اگر آپ کے پاس جانور گھر کا ہے تو 2 سال اس کی پکی عمر ہو گئی ہے تو آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دمبا اور بکرا جو ہے اس کی عمر جو ہے نا وہ 1 سال شرط ہے۔ تو اگر البتہ یہ ہے کہ دمبا یا بھیڑ ایسی ہے کہ جو 1 سال کے برابر لگتی ہے 6 مہینے کی، فقہاء فرماتے ہیں کہ وہ قربانی میں لگ سکتی ہے، بشرطے کہ اس کے پاس اور جانور کوئی نہ ہو۔ اسی طرح اونٹ ہے، اونٹ میں جو ہے نا وہ 5 سال اس کی عمر لازمی ہے۔ اب یہاں ایک اور بات ہے کہ اونٹ کیونکہ بڑا ہے، لوگ کہتے ہیں جی اونٹ کیونکہ بڑا جانور ہے اس کے زیادہ حصے ہونے چاہیے، تو جس طرح بڑے جانور بیل اور گائے میں اور بھینسے میں 7 حصے ہوتے ہیں، اسی طرح اونٹ میں بھی 7 حصے ہیں۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ زیادہ ثواب کس جانور کو ذبح کرنا ہے، زیادہ ثواب جو ہے نا وہ اونٹ کی قربانی کا ہے، اور اس کے بعد پھر گائے ہے، پھر بھینس ہے، پھر اس کے بعد دمبا ہے،
اور اس میں خصی جانور جو ہے نا یہ زیادہ افضل ہے۔ حدیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا خصی جانور ذبح فرماتے تھے۔ اب یہاں ایک اور بات ہے، کہتے ہیں جی خصی جانور جو ہے نا یہ ایک عیب ہے، بندے کو عیب جب بندے کو نامرد کر دیا جائے تو یہ عیب بن جاتا ہے، تو جانور کا بھی عیب ہے، اسے نامرد کر دیا جاتا ہے۔ بھئی آپ کبھی غور کریں کہ جو جانور منڈی میں خصی بیچا جا رہا ہو تو اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ ہر وہ عیب شریعت میں منع ہے جو اس کی قیمت میں آ کے کمی کر دے۔ تو جو جانور خصی ہوتا ہے اس کی قیمت منڈی میں آپ دیکھیں تو زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے خصی جانور ذبح کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ اس میں باقی سارے فوائد بھی ہیں کہ اس کے گوشت میں جو ہے نا سمیل نہیں ہوتی، گوشت اس کا جو ہے نا وہ سمیل سے پاک ہوتا ہے۔ اسی طرح لوگ قربانی کرتے ہوئے اپنے جانور میں جو ہے نا بڑے جانور میں عقیقے کا وہ کر لیتے ہیں، شامل کر لیتے ہیں، تو کیونکہ عقیقے کی شرائط بھی وہی ہیں جانور کی جو قربانی کے جانور کی شرائط ہیں، اس لیے عقیقے کا حصہ بھی قربانی کے جانور میں رکھا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک بات ضروری ہے، جہاں آپ ایک قربانی کر رہے ہیں اس میں خالصتاً آپ کی نیت کا عمل دخل ہوگا، لیکن جب بڑے جانور میں آپ 7 حصے ہیں، 7 آپ کے فریق، 6 فریق اور بھی ہیں، تو اس میں آپ نے تھوڑا سا چھان بین کر کے حصہ رکھنا ہے، کیونکہ تمام حصے والے جو ہیں نا قربانی جن کے نام کی جا رہی ہے وہ تمام متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، سب کی نیت اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ایک بندے کی بھی نیت اگر اللہ کی رضا کی نہ ہوئی، گوشت کھانے کی نیت ہو گئی کہ گوشت چلو ٹھیک ہے تازہ مل جائے گا ایک حصہ رکھ لیتا ہوں، تو سب کی قربانی ناجائز ہو جائے گی۔ اس لیے دیکھ کر آپ سوچ سمجھ کر اس کی تھوڑی سی آپ تحقیق کر لیں کہ جو ہمارے جانور میں حصہ دار ہیں تو وہ کیسے لوگ ہیں۔ اسی طرح مذہبی حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے بھی بندے خالصتاً اللہ رسول کی رضا کے لیے ہونے چاہیے، اور اللہ رسول کے اوپر جو عقائد ہیں تو وہ بھی اس پر ان کو جو ہے نا ان کا ایمان پکا ہونا چاہیے۔ تو اس لیے قربانی کے لیے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔